إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، خطبہ مسنونہ میں جن 3 آیات کی تلاوت آپ عموماً مجھ سے سنتے ہیں اور حدیث میں بھی خطبہ مسنونہ کے اندر ان آیات کا ذکر موجود ہے، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے رب سے ڈرنے کا حکم دیا اور خاص طور پر ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے جسمانی اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتے رہیں، اپنی آنکھوں کو بھی، اپنے کانوں کو بھی، اپنی زبانوں کو بھی، اپنے ہاتھوں کو بھی، اپنے پیروں کو بھی اور اپنے پورے جسم کو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچائیں اور ان پورے جسمانی اعضاء کو اللہ رب العزت کا فرما بردار بنائیں۔ ان اعضاء میں سے ایک عضو یہ کان ہیں جن کے ذریعے انسان سنتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کے ضمن میں قرآن مجید کے اندر 12 مرتبہ کانوں کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں کان دیے سننے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کانوں کی حفاظت کریں اور ان کانوں کے ذریعے ہم کسی حرام چیز کو نہ سنیں، جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حرام چیزوں کا استماع کرتے ہیں، یعنی حرام چیزیں سنتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز جو آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے وہ گانا اور موسیقی۔ لوگ گانا اور موسیقی سنتے ہیں، بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ کئی لوگ بڑے دلدادہ ہوتے ہیں گانوں کے اور موسیقی کے، اور کئی لوگ انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، وقت پاس کرتے ہیں کہ جی وقت بھی تو گزارنا ہوتا ہے، دل بھی تو لگانا ہوتا ہے۔ خاص طور پر ہم یہاں پردیس میں رہتے ہیں، اپنی فیملی سے دور رہتے ہیں، تو وقت گزارنے کے لیے، دل لگانے کے لیے ہمیں گانے اور موسیقی کو سننا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، ظاہر بات ہے کہ حرام چیز کو سننے سے آپ کے دل کو سکون نصیب نہیں ہوگا۔ حرام چیزوں کو سننے سے، گانوں اور موسیقی کو سننے سے اور ان کا دلدادہ بننے سے اور ان کے شوقین بننے سے آپ کے دلوں کو راحت نصیب نہیں ہوگی۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو سکون ملتا ہے اور دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم ہر اس چیز کے ساتھ اپنے دل کو اطمینان پہنچائیں جس میں اللہ کا ذکر ہو، ہر اس چیز کے ساتھ جس میں بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے نماز اللہ کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے، اور تسبیحات کا پڑھنا اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث پر مشتمل کسی لیکچر کو سننا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ المہم یہ ہے کہ اللہ کے ذکر والی چیزوں کے ساتھ ہم اگر اپنے آپ کو مشغول رکھیں دن اور رات کے فارغ اوقات میں، تو ہمارا دل لگا رہے گا اور دلی سکون بھی نصیب ہوگا، اطمینان بھی نصیب ہوگا۔ لیکن دوسری طرف جس چیز کو لوگ اپنے دلوں کے اطمینان کا سبب اور ذریعہ سمجھتے ہیں، گانے اور موسیقی، یاد رکھیں کہ گانوں اور موسیقی کے ساتھ دل کو اطمینان نہیں ملتا، بلکہ دل مریض ہو جاتا ہے، دل بیمار پڑ جاتا ہے۔ ابھی جیسا کہ ہم سنیں گے تو قرآن میں اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں گانوں اور موسیقی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ آئیے کچھ مقامات قرآن مجید سے ذکر کرتے ہیں اور پھر کچھ احادیث ذکر کر کے خطبہ ختم کریں گے۔ سب سے پہلے سورۃ لقمان کی ابتدائی آیات، اللہ رب العزت نے سورۃ لقمان کے شروع میں اسی قرآن مجید کا ذکر فرمایا، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی، اور ہدی و رحمۃ للمحسنین، یہ آیات باعث ہدایت ہیں اور باعث رحمت ہیں نیکوکار لوگوں کے لیے۔ وہ کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، کہ جو نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ اب ایک طرف قرآن مجید کو سننے والے، قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے والے، قرآن مجید کو پڑھ کر قرآن مجید کو اسٹڈی کر کے اللہ کی رحمتوں کے مستحق بننے والے محسنین کا ذکر کیا اور ان کو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر اور کامیاب قرار دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہیں مَن یشتری لہو الحدیث، جو کہ فضول بات کو مول لیتے ہیں، یعنی خرید کر لے کے آتے ہیں، فضول بات کو خرید کر لے کے آتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کر سکے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور ان کو مذاق بناتے ہیں اللہ کی آیات کو، اللہ کے راستے کو، اللہ کے دین کو۔ اولئک لهم عذاب مہین، ایسے ہی لوگوں کے لیے عذاب ہے جس کے اندر ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، ذلت آمیز عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ وہ لوگ جو قرآن مجید کے ساتھ دل لگاتے ہیں، قرآن مجید سے ہدایت اور رہنمائی لیتے ہیں، قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور کامیابی پانے والے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو کہ لہو الحدیث کو خرید کر لے کے آتے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ لہو الحدیث هو الغناء واللہ الذی لا الہ الا هو، اس اللہ کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس لہو الحدیث سے، فضول بات سے مراد گانا ہے، گانا اور موسیقی کو خرید کر لاتے ہیں۔ یعنی پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ وہ لونڈیوں کو جو گانے والی ہوتی تھی ان کو لوگ خرید کر لاتے تھے اپنے گھروں کے اندر، اور پھر ان سے فرمائشیں کرتے تھے کہ فلاں گانا سناؤ، فلاں گانا سناؤ، فلاں گانا سناؤ۔ وہ ڈھولکی پر وہ گانا گاتی تھیں، ڈھولکی بجاتی تھیں۔ اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ ان کو خرید کر لایا جاتا ہے، اور آج کے دور کے اندر ایسے آلات خرید کر لائے جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے اسی لہو الحدیث کو، یعنی گانوں اور موسیقی کو سنا جاتا ہے۔ اس میں مختلف چیزیں ہیں جو آج کے دور کے مطابق مختلف چیزیں خرید کر لائی جاتی ہیں، اور پھر انہی سے موسیقی سنی جاتی ہے اور ان چیزوں سے پھر گانے سنے جاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ گانا اور موسیقی یہ گمراہی کا سبب ہے،
لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور ایسے لوگوں کے لیے جو کہ دلدادہ ہوتے ہیں موسیقی اور گانوں کے، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب کا بھی ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ بھی فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، یہ جو گانوں اور موسیقی کے دلدادہ لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے کسی پر اگر ہماری آیات پڑھی جائیں وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو پھر پیٹھ پھیر کر تکبر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے سنے جاتے ہیں اور یار یہ کیا لگا دیا ہے تو نے، یہ ٹیپ ریکارڈر میں یا یہ سی ڈی پلیئر میں یا کسی بھی چلنے والی چیز میں آپ نے کیا لگا دیا ہے، یہ یار کوئی قوالی لگا دو، کوئی گانا لگا دو، اس کو سننے میں مزہ آئے گا۔ یعنی آج مومنوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت وہ پسند نہیں ہے، اور اس پر لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، اور دوسری طرف شیطان کی آواز پر پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، اس کو وقت گزارنے کا سبب اور ذریعہ سمجھتے ہیں۔ فرمایا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، آیات پڑھی جاتی ہیں تو پھر پیٹ پھیر کے تکبر کرتے ہوئے چلا جاتا ہے، ایسے كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، ایسے جیسے کہ اس نے اللہ کی آیات کو سنا ہی نہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے کانوں کے اندر ڈانٹ ہے، کانوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ فرمایا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، جس کی یہ روش ہے، جس کی یہ روش ہے، یہ طرز عمل ہے، اس کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ قرآن مجید کا یہ مقام بالکل واضح ہے کہ گانے اور موسیقی اور آلات لہو و لعب جو اللہ کے دین سے، اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں، یہ حرام ہے۔ اور دوسرا مقام اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ابلیس اور آدم علیہ السلام کے واقعے کو کم از کم 7 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ ایک مقام جو سورۃ بنی اسرائیل میں ہے، جس کو ہم سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ ہم نے ملائکہ کو کہا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کیا کہا تھا؟ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، جاؤ اے ابلیس، جو شخص بھی بنو آدم میں سے تمہاری اتباع کرے گا، تمہاری پیروی کرے گا، تو تم سب کی جزا جو ہے وہ جہنم ہوگی، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تمہیں جہنم کے عذاب کے اندر جلا کر اور جہنم کے عذاب کے اندر ڈال کر، تمہیں بھی اے ابلیس اور تمہارے پیروکاروں کو بھی۔ اور پھر ہی ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، جا ان میں سے تو جس کو بہکا سکتا ہے بنو آدم میں سے اپنی آواز کے ساتھ جا تو بہکا لے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ان پر سوار اور پاپیادہ فوجوں کو چڑھا دے، یعنی جیسے بھی تو اپنے چیلوں کے ساتھ، اپنے لشکروں کے ساتھ تو ان کو گمراہ کر سکتا ہے، جا تو ان کو گمراہ کر۔ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور ان کے مالوں میں بھی شریک ہو جا، ان کے اولادوں میں بھی شریک ہو جا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا کہ جا تو ان میں سے جس کو بہکا سکتے اپنی آواز کے ساتھ، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی کئی صحابہ کرام اور تابعین اور مفسرین سے یہ ثابت ہے کہ یہاں شیطان کی آواز سے مراد گانا ہے، ساز کی آواز، گانوں اور موسیقی کی آواز جو ہے یہ شیطان کی آواز ہے۔ آج دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس چیز کو شیطان کی آواز قرار دیا گیا، آج اسی کے ساتھ لوگ دل لگاتے ہیں، اسی کے ساتھ لوگ اپنا وقت پاس کرتے ہیں۔ تو جیسے شیطان خود گمراہ ہوا، وہ ملعون ٹھہرا، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا، بالکل ایسے ہی وہ لوگ جو کہ شیطان کی آواز کے دلدادہ ہوتے ہیں، شیطان کی آواز کے شوقین ہوتے ہیں، کہ جس کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی، جب تک کہ گانے نہیں سنتے اس وقت تک نیند نہیں آتی۔ کئی لوگ باقاعدہ ہیڈ فون لگا کر، آج یہ موبائل موجود ہے، ہیڈ فون لگا کر وہ جناب وہ جب تک وہ گانا لگاتے ہیں اور گانا سنتے سنتے ان کو نیند آ جاتی ہے، یعنی گانا سنے بغیر ان کو نیند نہیں آتی ہے۔ تو جو لوگ اس شیطان کی آواز کے ساتھ اس قدر دل دادا اور اس کے شوقین ہوتے ہیں، کیا خیال ہے کہ جس کی وہ آواز ہے وہ تو اللہ کی طرف سے لعنت کا مستحق ٹھہرا،
اللہ کی پھٹکار اس پہ پڑی، تو جو اس کو سنے گا، اس شیطان کی آواز کو، کیا وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق ٹھہرے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے میرے عزیز بھائیوں۔ تو کیوں ہم لوگ خود ہی اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو دھتکار دیا، جن پہ پھٹکار ڈال دی اللہ رب العزت نے، ہم کیوں ان کے ساتھ اپنا دل لگاتے ہیں؟ تیسرا مقام اللہ رب العزت نے سورۃ النجم کے آخر میں ارشاد فرمایا، أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ۔ کیا یہ جو حدیث ہے، قرآن مجید کو بھی حدیث کہا گیا ہے، أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، تم اس سے تعجب کے اظہار کرتے ہو، وَتَضْحَكُونَ، اور کھیل کود میں لگے رہتے ہو، ہنسی مذاق بناتے ہو، ہنسی اور مذاق کا ذریعہ بناتے ہو اس قرآن مجید کو، استہزاء کرتے ہو، وَلَا تَبْكُونَ، اور اس قرآن مجید کو سن کر تم روتے نہیں ہو، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم کھیل کود میں لگے ہوئے ہو۔ سامدون کا جو لفظ ہے یہ سمود سے ہے۔ سمود کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بھی گانا ہے، کہ تم گانے سننے کے اندر لگے رہتے ہو اور قرآن مجید کے اوپر حیرانگی کا اظہار کرتے ہو اور اس کو بھی ہنسی اور کھیل کا ذریعہ سمجھتے ہو، اور تمہیں قرآن مجید کو سن کر رونا نہیں آتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ڈانٹ پلائی ہے ایسے لوگوں کو جو قرآن مجید کو ایک سائڈ پہ کر کے اس کو چھوڑ کر گانوں کے ساتھ دل لگاتے ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں قرآن مجید سے جن کا ذکر کرنا میں نے مناسب سمجھا اس موضوع کے حوالے سے۔ آئیے کچھ احادیث ذکر کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِيرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، میری امت میں کئی لوگ ایسے آئیں گے جو حلال سمجھیں گے چار چیزوں کو، الحیر والحریر، ایک تو زناکاری کو، بدکاری کو حلال سمجھ لیں گے، دوسرا ریشم پہننے کو، جبکہ مردوں اس امت کے مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام ہے، لیکن کئی لوگ آئیں گے جو ریشمی لباس پہنیں گے اس کو حلال سمجھتے ہوئے۔ اسی طرح والخمر، ہر نشہ آور چیز کو استعمال کریں گے، کہیں گے اس کے ساتھ بھی سکون ملتا ہے، نشہ آور چیزوں کو استعمال کر کے نام تبدیل کر کے کہیں گے کہ بڑا سکون ملتا ہے، حلال سمجھتے ہوئے استعمال کریں گے ایسی منشیات کا، نشہ آور چیزوں کا، والمعازف، اور اسی طرح آلات موسیقی، ان کو بھی حلال سمجھ لیں گے۔ آلات موسیقی، جن آلات کے ساتھ موسیقی بجائی جاتی ہے ان کو حلال سمجھ لیں گے۔ اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آلات موسیقی کو کن چیزوں کے ساتھ ذکر کیا؟ زنا جیسے ایک سنگین گناہ کے ساتھ، اور ریشم پہننا اور اسی طرح نشہ آور چیزوں کے استعمال کرنا کبیرہ گناہوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آلات موسیقی کا ذکر کیا۔ اور آج لوگ آلات موسیقی ہی خرید کر لے کے آتے ہیں، خرید کر لاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں آلات موسیقی پر، اور پھر خود بجاتے ہیں یا پھر اس سے موسیقی سنتے ہیں اور گانے سنتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جس طرح وہ تینوں چیزیں حرام ہیں، زناکاری بھی، ریشم پہننا بھی اور نشہ آور چیزوں کا استعمال بھی حرام ہے، اسی طرح آلات موسیقی بھی حرام ہے۔ دوسری حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں جو دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، ان آوازوں پر اللہ رب العزت کی پھٹکار پڑتی ہے۔ ایک آواز مزمار عند نعمت، جب کبھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو پھر وہی ساز بجاتے ہیں، آلات موسیقی بجاتے ہیں۔ یہ جو آواز نکلتی ہے ساز کی، موسیقی کی، یہ ملعون ہے، اس پر اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے۔ اور دوسری آواز ورنۃ عند مصیبت، لوگ مصیبت کے وقت، آفتوں کے وقت لوگ واویلا کرتے ہیں، زور زور سے چیخ و پکار کرتے ہیں، یہ بھی وہ آواز ہے کہ جس پر اللہ رب العزت کی لعنت پڑتی ہے۔ تیسری حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی امتی الخمر والمیسر والمزر والکوبہ، کہ اللہ رب العزت نے میری امت پر 4 چیزوں کو حرام کیا ہے۔ ایک تو جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری حرام ہیں، ساری کی ساری نشہ آور چیزیں، نام کوئی بھی ہو وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح المیسر، جوا بھی حرام، والمزر، یہ ایک شراب کی قسم ہے جو اس دور کے اندر لوگ بناتے تھے، خصوصاً یمن کے علاقے کے لوگ،
یا تو وہ مکئی سے یا پھر جو سے یا پھر گندم سے وہ شراب تیار کرتے تھے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا میری امت پر، اور فرمایا آخر میں والکوبہ، یہ جو ڈھولکی بجاتے ہیں، ڈھولکی کو بھی اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا۔ یہ حرام قرار دینا واضح الفاظ کے ساتھ، یہ کوئی ایسے الفاظ نہیں جن کے اندر کوئی ابہام ہو، جن کو سمجھنا مشکل ہو میرے بھائیوں، بالکل واضح اور کلیئر کٹ انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا میری امت پر، ان میں سے ایک ڈھولکی بجانا۔ تو یہ سارے دلائل قرآن مجید سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ گانا بجانا اور آلات موسیقی یہ سب حرام ہیں، لہذا ان سے دور رہنا چاہیے اور اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے موسیقی نہ سنا کریں اور اسی طرح گانے نہ سنا کریں، کیونکہ یہ شیطان کی آواز ہیں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمیں شیطان سے بھی بچنا ہے اور شیطان کی چالوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان سے اور شیطان کی چالوں سے بچنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اپنے غلام نافع کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ان کے کانوں میں گانوں کی آواز پڑی۔ انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور پھر چلتے گئے۔ آگے جا کر انہوں نے اپنی انگلیاں نکالی اور انہوں نے اپنے غلام نافع سے پوچھا کہ کیا ابھی بھی وہ آواز آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب وہ آواز نہیں آ رہی۔ تب انہوں نے اپنی انگلیاں پیچھے ہٹا لی۔ پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ میں اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موسیقی کی آواز سنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لی تھی، اور اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں نہیں نکالی جب تک وہ آواز آنا بند نہیں ہوئی۔ میرے بھائیو، یہ تو طرز عمل ہے ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے پیارے صحابہ کرام کا، کہ وہ کس طرح نفرت کا اظہار کرتے تھے، کس طرح وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے۔ آج اسی نبی کے نام لینے والے لوگ، اسی نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ آج جناب وہ فرمائشیں کرتے ہیں کہ وہ فلاں گانا لگایا جائے، فلاں گانا چلایا جائے، تو اس کے ساتھ وہ اپنا وقت پاس کرتے ہیں۔ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، کہاں صحابہ کرام کا طرز عمل اور کہاں آج کے لوگوں کا طرز عمل، زمین و آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا اسی گانے اور موسیقی کے بارے میں، تو انہوں نے کہا تھا انما يفعله عندنا الفساق، ہمارے ہاں، اور آپ کو پتہ ہے کہ امام مالک مدینہ منورہ میں رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ گانے بجانے کا کام تو صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ فاسق فاجر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے نافرمان ہوتے ہیں، صرف وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ تو کیا ہم لوگ بھی ان فاسقوں اور فاجروں کی صف میں شامل ہونا چاہیں گے کہ ہم بھی گانے سنیں اور موسیقی کے ساتھ دل لگائیں، فاسقوں اور فاجروں کی صف میں شامل ہونا چاہیں گے؟ ایک سچا مومن یہ پسند نہیں کرتا ہے، اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ وہ فاسقوں کے اندر شمار ہو یا وہ فاجروں کے اندر شمار ہو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو خلیفہ خامس کہا جاتا ہے، 5ویں خلیفہ راشد، ان سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا بدءها من الشیطان وعاقبتها سخط الرحمن، کہ اس کی ابتدا شیطان سے ہوتی ہے اور اس کا انجام رحمان کی ناراضگی پر ہوتا ہے۔ ابتدا شیطان سے، شیطان کی آواز سے ہوتی ہے اور انتہا کہاں ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی ناراضگی پر۔ لہذا ہمیں شیطان اور شیطان کی
शैतान की साजिशों से और उसकी चालों से भी बचना चाहिए, गुमराह करने के तरीकों से भी बचना चाहिए, और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी से भी डरना चाहिए कि कहीं हमारे इस तर्ज अमल की वजह से हमारा खालिक व मालिक, हमारा मुरब्बी और हमारा मुहसिन हमसे नाराज न हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर नाराज हो गया तो फिर बतलाएं दुनिया के किस कोने में आपको अमन व अमान नसीब होगा। फिर अल्लाह की नाराजगी जो है वो अल्लाह के अज़ाब का सबब बनती है। हमें उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात व लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल अफ़्व वल आफ़ियह वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा फ़र्रिज हम्म अल महमूमीन व नफ़्फ़िस कर्ब अल मकरूबीन वक़्दि अद-दयन अनिल मदीनीन वश्फ़ मरदाना व मरदा अल मुस्लिमीन। اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين। اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان إنك على كل شيء قدير। اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔